محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے اور ہم سبوں کو زندگی گزارنا کیسے ہے اس طریقے کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے خیر الرسل کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا۔ نبیوں میں سب سے اکرم، نبیوں میں سب سے افضل، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور یہ آپ ہی کا صدقہ ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں۔ یہ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب کو قرآن ملا ہوا ہے۔ یہ آپ ہی کا صدقہ ہے جو آج ہم سب کو کلمہ، نماز، اذان ملی ہوئی ہے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ یہ آمنہ کے لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے تن اور بدن پر اسلامی لباس ہے۔ یہ ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب اکبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم انسانوں کی طرح زندگی اگر گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو جانوروں کی سی زندگی انسان گزارتا اور گزار رہا تھا۔ آپ علیہ السلام جب اس دھرتی پر نہیں آئے تھے، کیا کچھ ظلم نہیں ہو رہا تھا؟ یہ ساری کائنات کے سامنے ہے۔ ہر فرد بشر جو تاریخ سے واقف ہے جانتا ہے اس کو، پہچانتا ہے اس کو۔ لڑکیوں کے ساتھ کیا ویوہار اور کیا تعلقات، اور لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے، تاریخ اس کے لیے ہمیں چیخ چیخ کر اپنی طرف بلاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے۔ عورت کو کیا سمجھا جا رہا تھا، کمزوروں پر کیسے ظلم کیا جا رہا تھا، ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا، شعلے بھڑک رہے تھے ظلم و ستم کے۔ اس دور میں، اس درمیان میں حضرت عبداللہ کے گھر میں آمنہ کا لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی کا طریقہ بتایا کہ جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں ایسے ہی تم بھی زندگی گزارو۔ اللہ نے بھی فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جیسے جیسے میرا نبی زندگی گزارتا ہے ویسے ویسے تمہیں بھی اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ یہی ہے مشعل راہ، یہی ہے ہدایت، اور یہی ہے صراط مستقیم، اور یہی ہے جنت کا راستہ، اور یہی ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ۔ اور اسی راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑا، اپنی زندگی میں لائے اور ساری دنیا میں اسی طریقے کو پھیلایا، نشر کیا، حتیٰ کہ یہی طریقہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری طریقے کو اور میری سنت کو زندہ کیا
اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مختصر سے فرمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ محبت وہ نہیں ہے جو آج نئے نئے طریقے ایجاد کر کے ہم کر رہے ہیں اور خاص طور سے بدعتی کر رہے ہیں۔ محبت وہی ہے جو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ کی زندگی سے ثابت ہو، صحابہ نے اس کو کر کے دکھلایا بھی ہے، وہی ہے سنت۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو محبت کا معیار یہی ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ سنتوں کی پیروی کتنی ہے اور سنتوں پر کتنا عمل ہے، اتباع سنت کتنی ہے، سنتوں کا اتباع اس انسان کے اندر کتنا ہے۔ جتنا سنتوں کا اتباع ہوگا اسی کے اعتبار سے جانچ لیا جائے گا۔ سونے نبی کی سونی سونی سنتیں، پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتیں ہمارے درمیان میں آئی اور پکار پکار کر ہمیں بلایا، ایک کھڑے ہو کر کھانے والوں یہ سنت نہیں ہے، بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ اے رسم و رواج کو اپنانے والوں یہ سنت نہیں ہے، سادگی سنت ہے۔ ہمیں بتلایا اے برسی منانے والوں یہ سنت نہیں ہے، سنت تو وہی ہے جو صدیق اکبر نے اور حضرت عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے اپنی زندگی سے کر کے دکھلائی۔ کبھی برسی نہیں منائی۔ اے سالگرہ منانے والوں، جنم دن منانے والوں، یہ سنت نہیں ہے، سنت وہی ہے سادگی والی سنت۔ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ سے پوچھو۔ لیکن آج ہم سب نے سنتوں کو چھوڑا اور رسم و رواج کو اپنایا۔ یہی ہے ہمارے عمیق غار میں ضلالت و گمراہی کے گینے کی وجہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اشارات کر رہا ہوں میں، مرثد ابن ابی مرثد، ان کے تعلقات زمانہ جاہلیت میں کسی عورت سے تھے۔ کسی موقع پر ان کی ملاقات اس عورت سے ہوئی، اس نے اپنی طرف بلایا، انہوں نے منع کیا، میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ عورت مشرکہ ہے، زانیہ ہے، بدکار ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میرے آپ سے تعلقات زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ رہے ہیں، آپ مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت مرثد نے کہا میں اپنے نبی سے پوچھ کر بتلاؤں گا۔ حضرت مرثد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنا جو جذبہ تھا اس کو روک لیا اور اس پر قدم رکھ دیا۔ یہ تھے صحابہ۔ یہ کون ہے؟ حضرت جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل کے دربار میں پہنچ گئے۔ ہرقل نے بڑی آؤ بھگت کی، میزبانی کی اور بطور اکرام کے حضرت جسامہ کے لیے سونے کی کرسی کو رکھ دیا۔ حضرت جسامہ کو یاد نہیں رہا، سونے کی کرسی پر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی ہی دیر میں اٹھ گئے تو ہرقل ہنسنے لگا۔ تو حضرت جسامہ نے جواب دیا ہے اے ہرقل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، تو ہم سونا استعمال مرد نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں صحابہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے مذاکرات کرنے کے لیے بادشاہوں سے۔ حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے، چچا زاد بیٹے کے یہاں رات گزار رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، مذاکرات کے لیے چلتے ہیں۔
حالت یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پائجامہ اور آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے۔ یہ چچا زاد بیٹا جب دیکھتا ہے تو یوں کہتا ہے، اے میرے چچا جان، آپ بادشاہوں سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بادشاہوں کے پائجامے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، آپ اپنی مذاق بنوانے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا اپنا پائجامہ نیچے کر دیجئے۔ عثمان نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پائجامہ ایسا ہی تھا جیسا میں، لہذا میں اسی طریقے پر جاؤں گا اور مذاکرات کے لیے بادشاہوں کے درمیان میں بیٹھوں گا اور بات کروں گا۔ یہ کون ہے؟ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رستم کے دربار میں پہنچ گئے، اور رستم کے دربار میں جب پہنچے ہیں، رستم نے دسترخوان بچھایا، کھانے کے لیے بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے مالدار جمع ہے۔ اس درمیان میں حضرت صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ سے لقمہ گرا، انہوں نے اس کو اٹھانا چاہا، برابر والے ساتھی نے کوہنی ماری اور یہ کہا کہ یہاں تم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ طریقہ زیب نہیں، مناسب نہیں۔ تو پکار کر کہا ہے ان صحابی نے رستم کے دربار میں، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَذِهِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرے نبی نے کہا ہے دسترخوان پر جو لقمہ، جو ذرہ کھانے کا گر جائے اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ یہ تھے صحابہ جو میں نے جھلکی سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنے والے تھے، ہر موقع پر یہ دیکھنے والے تھے کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرا کرتی تھی۔ ضرورت ہے اس بات کی، جب ہم نے محبت کی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، تو محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبوب کی اداؤں کو ہم اپنائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالی گھروں میں اور خالص بندوں میں اور خالص محبوبوں میں شامل فرما کر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آب کوثر پر جب اللہ کے نبی پلا رہے ہوں گے پانی، آپ کے ہاتھ سے ہمیں پانی پینا میسر ہو جائے۔ اور یہی نہیں، آپ نے تو فرما دیا جس نے میرے طریقے کو اپنایا اسی نے تو مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کون سی محبت؟ اتباع والی محبت۔ یہ نہیں کہ چند نعت پڑھ کر اور چند اشعار پڑھ کر یا رسول اللہ اور چند چیزیں کہہ کر کہہ دیا جائے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ محبت زبانی نہیں بلکہ اتباع کر کے دکھلائی۔ فرما دیا اللہ کے نبی نے، یہ کل یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کان معی فی الجنہ۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہو، تو جب بات یہی ہے ہمیں پیارے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔